مال تلے، فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ رستے میں کہیں آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا فرشتوں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ حکم ہوا جہنم میں لے کے جانا ہے، فرمایا واپس لے کر آؤ۔ کیا کرو؟ واپس لے کر آؤ، پھر نامہ اعمال دو لو۔ اب فرشتے جو ہے گناہ تو کر نہیں سکتے، نامہ اعمال کس کے سامنے تلے؟ رب کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ تولے کس نے؟ فرشتوں نے۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ واپس لے کر چلو، پھر تولو۔ اب فرشتے رب کی طرف دیکھنے لگے تو رب نے کہا جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر، جیسے میرا محبوب چاہتا ہے ویسے ہی کر لو۔ واپس لے کر آیا گیا، پھر نامہ اعمال تولے گے۔ جب پھر نامہ اعمال تولے نا، گناہوں کا پلہ پھر بھاری ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے پاس ایک پرچی نکالی، پرچی نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھی، اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ نے حکم دے دیا جاؤ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اس بندے کو کیا کرو؟ جنت میں لے جاؤ۔ معاملہ ختم ہوا۔ جب بندہ جنت کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے نا سرکار کے قدموں میں گر گیا۔ یا رسول اللہ میں تو بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا۔ یا رسول اللہ یہ کرم نوازی کیسی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے پرچی رکھی ہے یہ پرچی کیسی ہے؟ تو سنیے گا غور سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا تھا، سبحان اللہ، تو نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، وہ میں نے اپنے پاس سنبھال لیا تھا، وہ میں نے کیا کیا تھا؟ اپنے پاس سنبھال لیا تھا۔ آج یہ ضرورت پڑی ہے کہ میں نے تیرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھ دی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھے، سارے مل کر پڑھے الصلوۃ والسلام علیک الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج شب برات کی رات ہے، بڑے برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا اگر ہو سکے نا تو یہ رات رب کی یاد میں گزاریں۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں پہلے بھی بتایا سب کو کہ یہ رات ایسی رات ہے، اس رات میں بندے کے رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کو رزق کتنا دیا جائے گا، بندے کی زندگی کا لکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا جینا ہے، بندے کی موت کا لکھا جاتا ہے کہ اس بندے نے کب مرنا ہے۔ یہ آج کی رات جو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات کو رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ آسمان دنیا پر، آسمان دنیا پر رب تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور پھر پکارتا ہے کہ بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مجھ سے مانگو تجھے عطا کروں گا۔ او بھائی تو سوال تو کرنا، کچھ مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو پھر یہ جب یہ رات آئی نا تو پھر میاں صاحب بھی بول پڑے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ تو فرمایا گیا کہ اس رات کو اپنے گناہوں کی بخشش مانگے رب سے۔ اور آپ ہی جو سارے آئے بیٹھے ہیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا برما کے باری کتنی آبادی ہے،
کتنی آبادی ہے؟ اب ان ساری آبادی میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ یہ لوگ میرے گھر میں آ کر بیٹھے، یہ میرے مہمان بنے. بھائی ہم میں سے کوئی بنا جاتا ہے نا، بندہ کسی وزیر اعظم کسی کو بلا لے کہ آپ تم نے میرا مہمان بننا ہے، بندہ کتنا خوش ہے. وزیر اعظم نے بلایا، نیم صاحب تمہارے کالے روٹی کھائیں، نہیں پر مہمان بنایا ہوتا ہے نا. ہم کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو بتائیں گے اس کو بتائیں گے، یار میں وزیر اعظم نے بلایا رہا اور کالے روٹی کھایا ہے، اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. خوش ہوتے ہیں نا. اور بھائی اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو مہمان بنایا ہے. آپ کوئی عام نہیں ہے، آپ کوئی عام نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو مہمان بنایا ہے. کوشش کریں کہ اس رات کو رب تعالیٰ کی یاد میں گزاریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.